عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر فضل بن ربی نے روایت کی ہے کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے ہمراہ مکہ مکرمہ گیا۔ جب ہم حج کر چکے تو خلیفہ ہارون الرشید نے مجھ سے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں سے کوئی یہاں موجود ہیں تاکہ ہم ان کی زیارت کریں؟ میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں، حضرت عبدالرزاق صنعانی یہاں موجود ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے اور کچھ دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے۔ جب ہم نے واپسی کا قصد کیا تو خلیفہ ہارون الرشید نے اشارہ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان پر کچھ قرضہ تو نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فرمایا ان کا قرضہ ادا کر دینا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے وہاں سے نکل کر کہا اے فضل بن ربی، میرا دل چاہتا ہے کہ ان سے زیادہ بزرگ آدمی کو دیکھوں۔ میں نے عرض کیا حضرت سفیان بن عینہی بھی یہاں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ان کے پاس چلیں۔ ہم ان کے پاس چلے گئے اور کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب ہم نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے اشارہ فرمایا کہ ان سے پوچھو ان کے قرضے کے بارے میں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے ذمہ قرضہ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حکم فرمایا تو ان کا قرضہ ادا کر دیا گیا۔ وہاں سے باہر نکلے تو ایک بار پھر خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اے فضل بن ربی، ابھی تک میرا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا مجھے یاد آ گیا حضرت سیدنا فضیل بن ایاز بھی یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ میں خلیفہ ہارون الرشید کو ان کے پاس لے گیا۔ آپ اس وقت جھروکے میں بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا امیر المومنین ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں امیر المومنین سے کیا کام؟ میں نے عرض کیا سبحان اللہ، امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو جائز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ حضرت فضیل بن ایاز نے اس کے جواب میں کہا ہاں کیوں نہیں، لیکن راضی بقضاء اہل رضا کے نزدیک رضا ہمیشہ عزت کی ہے۔ تو اسے میری ذلت سمجھتا ہے، لیکن میں حکم الہی پر راضی ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے اتر آئے اور دروازہ کھولا اور چراغ بجھا دیا اور ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ خلیفہ ہارون الرشید آپ کو مکان کے اندر تلاش کرنے لگے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ہاتھ آپ سے ٹکرایا تو آپ نے فرمایا کاش وہ ہاتھ جس سے زیادہ نرم میں نے کوئی ہاتھ نہیں دیکھا، اگر وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید رونے لگے اور اتنے روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا اے فضیل بن ایاز، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، آپ کے دادا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک قوم پر امیر بنا دیجیے۔ حضور پاک نے فرمایا میں نے آپ کے نفس کو آپ کے جسم پر امیر کر دیا، یعنی آپ کا ایک سانس عبادت الہی میں اس سے بہتر ہے کہ خلقت آپ کی فرما برداری کرے، کیونکہ امارت قیامت کے روز شرمندگی کا باعث ہوگی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے عرض کیا کچھ اور نصیحت فرما دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لوگوں نے خلافت پر مقرر کیا تو انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت جابر بن حیات اور حضرت سیدنا محمد بن کعب القرظی کو بلا کر فرمایا میں ان مصائب میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس سے نجات پانے کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ میں تو اس خلافت کو اپنے لیے ایک بڑی مصیبت اور آزمائش سمجھتا ہوں، اگرچہ لوگ اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے سالم بن عبداللہ نے عرض کیا اگر آپ قیامت کے روز عذاب الہی سے نجات چاہتے ہیں تو بوڑھے مسلمانوں کو اپنے باپ کی طرح اور ان کے جوانوں کو بھائیوں کی طرح اور ان کے لڑکوں کو اپنے بیٹوں کی طرح جانیے، پھر ان سے ایسا برتاؤ کیجیے کہ گھر میں اپنے باپ، بھائی اور بیٹے سے کیا کرتے ہیں۔ یہ سارا اسلامی ملک آپ کا گھر اور اس کے رہنے والے آپ کے اہل و عیال ہیں۔ اپنے باپ کی خدمت کر اور اپنے بھائی کی عزت اور اپنے بیٹے سے بھلائی کر، اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن حیات نے نصیحت کی کہ اگر آپ قیامت کے دن حق تعالی شانہ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔
उसके बाद हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं डरता हूँ कि मुबादा आपका ये खूबसूरत चेहरा आतिश दोज़ख में गिरफ्तार हो जाए, इसलिए आप अल्लाह तबारक व तआला से डरिए और उसका कोई हक बेहतर तौर पर अदा कीजिए। क़यामत के दिन तुझसे एक मुसलमान की निस्बत सवाल किया जाएगा कि तूने उसके साथ क्या इंसाफ किया या नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई बुढ़िया किसी रोज़ भूखी सोई होगी तो क़यामत के रोज़ वो भी तेरा दामन पकड़ेगी और तुझसे झगड़ा करेगी। बस उस चेहरे को आग से बचा सकता है तो बचा, और ज़िंदगी इस तरह गुजार के तेरे दिल में अपनी रियाया के बारे में कोई खोट और कीना ना हो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस हाकिम ने इस हालत में सुध की कि उसके दिल में अपनी रियाया के खिलाफ कीना भरा हुआ है, वो जन्नत की बू भी न सूंघने पाएगा। हारून रशीद ये सुनकर ज़ारों के तार रोने लगा, यहाँ तक कि उसे होश न रहा। फजल बिन रबी ने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ से कहा कि अमीरुल मोमिनीन से कुछ नरमी बरतिए, आपने तो उन्हें मार ही डाला है। हज़रत फ़ुज़ैल ने फरमाया, ए रबी के बेटे, हारून रशीद को तुम और तुम्हारे साथियों ने हलाक किया है, मैंने इन्हें हलाक नहीं किया। खलीफा हारून रशीद को होश आया तो उसने अर्ज़ किया, क्या आप पर कुछ कर्जा है? आपने जवाब इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु का कर्ज मेरी गर्दन पर है और वो उसकी बंदगी है, अगर वो मुझे इसकी बाबत पकड़े तो मुझ पर अफसोस है। खलीफा हारून रशीद ने अर्ज़ किया, लोगों का कर्ज पूछता हूँ। आपने जवाब इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द और उसका शुक्र है कि उसकी बहुत बहुत नेमतें मिल रही हैं और मुझे उसकी ज़ात से कोई शिकवा नहीं जिसमें उसके बंदों से कुछ मर्द ना। खलीफा हारून रशीद ने 1000 दीनार निकाले और आपके सामने रखकर अर्ज़ किया, आप इन्हें अपने किसी मसरफ में लाइए। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, तो फिर मेरी ये सब नसीहतें आपके लिए कुछ भी सूदमंद न हुई और यहीं आपने बेइंसाफ़ी को शुरू कर दिया। खलीफा हारून रशीद ने पूछा, मैंने क्या नाइंसाफ़ी की? आपने फरमाया, मैं तो आपको निजात की तरफ बुलाता हूँ और आप मुझे बला में डालते हैं, ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है? ये सुनकर खलीफा हारून रशीद और फजल बिन रबी दोनों आपके पास से रोते हुए निकले। खलीफा हारून रशीद ने फरमाया, ए फजल बिन रबी, बात सदर हकीकत हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ है और इसकी दलील ये है कि आप दुनिया और अहले दुनिया से एराज़ करते हैं, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को हकारत की नज़र से देखते हैं और दुनियादारों की महज दुनिया की वजह से कोई खातिर तवाज़ु नहीं करते। अल्लाह सुब्हाना व तआला हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के दर्जात बुलंद करे और तमाम मुसलमानों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।